بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فجر کی نماز پڑھ کر سونا کیسا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے مبارک دور سے لے کر آج کے جدید سائنسی دور تک فجر کے وقت جاگنے اور اس کے بعد سونے کے حوالے سے وہ حیرت انگیز حقائق سامنے آئے ہیں جو آپ کو حیران کر دیں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم فجر کے بعد کے شرعی احکام جانیں، ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا اور اس میں حکمت کیا ہے۔ سائنس کی یہ تحقیق اور دینی حقائق آپ کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ سائنسدانوں نے جب فجر کی نماز کے وقت اور صبح کے معطرات پر ریسرچ کی کہ صبح کے وقت جاگنے سے انسانی جسم، دماغ اور روح پر کیا اثر مرتب ہوتے ہیں، تو ایسی تحقیق سامنے آئی ہے کہ جسے سن کر آپ کبھی فجر کی نماز قضا نہیں کریں گے۔ اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا کہ اگر لوگ فجر کی فضیلت جان لیتے تو گھسیٹ کر بھی آنا پڑتا تو ضرور آتے۔ اللہ کے احکام کو بجا لانے اور ممنوعات سے پرہیز کا نام بندگی ہے، عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان پوری زندگی اطاعت الہی سے سرشار ہو، وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام ثواب کا باعث بنے، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اس عظیم مقصد کے لیے انسان کی بہترین تربیت کرتا ہے، جس کی بدولت بندہ مومن بنتا ہے۔ اسلام کی عمارت انہی محکم ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سر فہرست اور پہلے نمبر پر ہے۔ تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت و فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم میں نماز قائم کرنے کا حکم دسیوں بار نہایت تاکید کے ساتھ آیا ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور تارکین کے لیے سخت وعیدیں موجود ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہذا جس نے قصداً اسے چھوڑا اس نے کفر کا کام کیا۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ اس وعید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو عبادت جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا مکمل احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن 5 وقتہ نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت اور فضیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر نمازوں سے بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت پوری دنیا نیند کی آغوش میں محو استراحت ہوتی ہے اور خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے۔ لوگوں پر غفلت اور سستی کا غلبہ ہوتا ہے۔ ایسے میں نرم اور گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت اور محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا پر مشقت اور نفس اور شیطان کو زیر کرنے جیسا عظیم کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس اور شیطان سے سخت لڑائی لڑنی پڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، خواہ وہ عمل ظاہری طور پر کتنا ہی مختصر کیوں نہ ہو۔ قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر کی قرأت اور تلاوت قرآن کی عظمت اجاگر ہوتی ہے، جس سے وقت فجر اور نماز فجر کی بلند مرتبت کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا گیا، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ اس سے وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات اور قرآنی فیوز و برکات نیز اس کی بے پناہ نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں موجود ہے ان سب سے بہتر اور افضل ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں دنیا اور مافیا سے مراد یہ تمام کائنات، اس کی تمام تر نعمتیں، خزانے، مال و دولت، ثروت اور تمام ملک و سلطنت ہیں۔ سوچئے جب فجر کی صرف 2 رکعت سنتوں کی یہ شان ہے کہ پوری کائنات کے خزانے اس کے سامنے ماند پڑ جاتے ہیں،
تو پھر فجر کی فرض نماز کے اجر و ثواب کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے اور امان میں آ جاتا ہے۔ یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ دن بھر اللہ کی خاص حفاظت میں رہتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بخاری اور مسلم ہی کی ایک مبارک روایت میں ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈے وقتوں کی نمازیں یعنی فجر اور عصر ادا کر لیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر اور عصر کی پابندی کرنے والے کو جنت کی عظیم بشارت سنائی ہے۔ ایک اور صحیح روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے گا اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، اور جو عشاء کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کرے گا اس کے لیے پوری رات کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ افسوس کہ آج نماز فجر کی ادائیگی میں ہماری سستی، غفلت اور کاہلی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، بقیہ 4 نمازوں کے مقابلے میں فجر میں نمازیوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ یہی حال گھروں میں خواتین کی نماز فجر کا ہے کہ فجر میں وہ اہتمام نظر نہیں آتا جو بقیہ نمازوں میں ہوتا ہے۔ موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ بنانا اور موسم سرما میں صبح کی شدید سردی کا عذر پیش کرنا نماز میں کوتاہی کے لیے بارگاہ الہی میں ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکایت ہمیشہ رہتی ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں خیر اور برکت ختم ہو گئی ہے، کتنا ہی کما لیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیسہ کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی اور پریشانیوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ یہ سب نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت، کاہلی اور لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں صبح کے وقت میں برکت کی دعا فرمائی گئی ہے اور فجر کے وقت کو رزق کی برکت کا وقت قرار دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ فجر کے وقت بیدار ہو کر رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اپنے دن کا آغاز نماز اور ذکر الہی سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق، وقت اور زندگی میں بے پناہ برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اور جو لوگ صبح نماز فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں اور نیکیوں کے اس بابرکت وقت کو ضائع کر دیتے ہیں وہ اس عظیم نبوی دعا اور برکت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ نماز فجر اور دیگر فرض نمازوں کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں خیر اور برکت کے لیے صرف تعویذات یا نقش آویزاں کرنے اور دیگر عملیات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صرف اس سے برکت ہو جائے گی۔ یاد رکھیے کہ قرآن پاک کی آیات اور دعاؤں میں برکت یقیناً ہے، لیکن اصل برکت نماز کی پابندی سے مشروط ہے۔ ہر خیر اور برکت کا حقیقی سرچشمہ نماز ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اور برکتیں نماز کی پابندی ہی سے نازل ہوتی ہیں۔ فجر کی نماز چونکہ دن کا پہلا فریضہ ہے اس لیے دن بھر کی خیر و برکت کا آغاز نماز فجر ہی سے ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کو قصداً چھوڑنا اور غفلت برتنا گھر میں بے برکتی اور نحوست کا سبب بنتا ہے۔ نصوص مبارکہ میں فرض نمازوں سے منہ موڑنے والوں اور باجماعت نماز سے بلا عذر پیچھے رہنے والوں کے لیے سخت متنبی فرمایا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں پر شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ ناظرین، کیا کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت میں ہی یہ خصوصیت کیوں رکھی؟ کیا یہ وقت صرف عبادت کا ہے یا اس کے پیچھے عظیم سائنسی اور جسمانی حکمتیں بھی پوشیدہ ہیں؟ ناظرین، وہ حیرت انگیز حکمت ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یقیناً انسان کے لیے سب سے زیادہ مشقت فجر کی نماز کے وقت اٹھنے میں ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت کے طبی اور روحانی راز جب آپ جان لیں گے تو آپ کبھی فجر کی نماز قضا نہیں کریں گے۔ آج دنیا میں کروڑوں لوگ سلیپ ڈس آرڈر یعنی بے خوابی کے مرض میں مبتلا ہیں۔ راتوں کو نیند نہ آنے کی وجہ سے شدید ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور جسمانی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔
اس بیماری کا سب سے بڑا سبب فطرتی اصولوں اور احکام الہی سے دوری ہے۔ ساری رات فون اور فضولیات میں جاگنے کے بعد لوگ صبح کے وقت سوتے ہیں، جو کہ جسم اور روح دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ رات اور دن کے فرشتے فجر اور عصر کی نمازوں کے وقت جمع ہوتے ہیں اور ڈیوٹی تبدیل کرتے ہیں۔ پھر جب فرشتے بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ باوجود اس کے سب جانتا ہے، اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مالک، جب ہم ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم واپس آئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کے اوقات میں جاگنے اور بیدار رہنے کے پیچھے عظیم طبی حکمتیں بھی ہیں۔ جدید سائنس بتاتی کہ صبح طلوع آفتاب سے پہلے فضائی ماحول میں خالص آکسیجن اور اوزون کی مقدار سب سے زیادہ اور صاف ہوتی ہے، جو انسان پھیپھڑوں، دل، دماغ اور بالخصوص دوران خون کو تر و تازہ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ جو انسان اس وقت سوتا رہتا ہے وہ اس قدرتی دوا اور صاف ستھری آکسیجن کے فائدے سے محروم رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے دیر سے اٹھنے کے بعد بھی اس کا سر بھاری، طبیعت بوجھل اور جسم تھکا تھکا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے صبح کے اس بابرکت وقت کو سونے میں ضائع کرنے کے بجائے ذکر اور نماز میں گزارنے کی تعلیم دی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی فجر اور عصر کی نمازیں ادا کیں، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ فجر کی نماز کے ایسے بے شمار دینی، طبی اور روحانی فوائد ہیں کہ اگر انسان ان کی حقیقت کو جان لے تو کبھی بھی فجر کی نماز میں سستی نہ کرے۔ اب آتا ہے اہم سوال، کیا فجر کی نماز کے بعد سونا شرعاً جائز ہے؟ جی ہاں، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سونا گناہ یا حرام نہیں ہے، بلکہ شرعاً جائز ہے، لیکن بلا ضرورت شدید اس کو اپنا مستقل معمول بنا لینا اور سورج نکلنے تک بلا سبب سوئے رہنا علماء کرام اور محدثین کے نزدیک ناپسندیدہ اور مکروہ تنزیہی ہے، کیونکہ یہ کاہلی کا باعث بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص رات کو ڈیوٹی یا عبادت کی وجہ سے تھکا ہوا ہو اور اسے نیند کی سخت آ جائے تو فجر کی نماز کے بعد سو سکتا ہے۔ تاہم افضل اور سنت طریقہ یہی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار اور اشراق تک عبادت میں وقت گزارا جائے اور اس کے بعد دن کے کام کاج کا آغاز کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام نمازیں بالخصوص نماز فجر وقت پر اور باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہم سب کے گھروں کو دین و دنیا کی خیر اور برکت سے مالا مال فرمائے۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، ثواب کی نیت سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔